ٹھیک ہے نا، میں کوئی چیلنجر ہوں نہ یہ مناظرہ ہے، تھوڑی سی انٹلیکچوئل سے آ رہا تھا آپ سے ایک دو ایک آدھ اوکے کوئی بات سوال نہیں. تھا. میری جی بڑی سر. بڑی ہاتھ تھوڑی ڈاؤن ہو چکی تھی، لیکن شکر ہے دوبارہ ہو کے آیا ہوں، کھانا کھانا کھا کے آیا ہوں، فریش ہو کے آیا ہوں. ماشاء اللہ. سین یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ کرتے ہیں ڈیبیٹ. آپ کی نا ایک ویڈیو دیکھی تھی ریسنٹلی ٹک ٹاک پہ. میں خود ایک طالب علم ہوں، سائیکالوجی کا اسٹوڈنٹ ہوں، اور دین کو جی نا سر. سرچ کرتا ہوں اور ہوں. فکر کرتا ہوں دین پہ. ٹھیک جی ہے. مجھے امید ہے کہ آپ کو میرے جو ہے نا سوالات بڑے کلیشے لگیں گے، جو اوکے. مطلب عام لوگوں کے سوال ہوتے ہیں نا عموماً. امید آپ کو، امید تو یہی ہے. ٹھیک ہے. جی سر. باقی یہ سین ہے کہ میں نے ریسنٹلی ویڈیو دیکھی، آپ نے چیلنج کیا تھا کہ اپنے مصدر سے ابوبکر عمر کے دامن سے کفر جو ہٹا دو. ٹھیک ہے نا. تو میں سوچا اس بارے میں نے تھوڑا انالائز کیا، کریٹیکل تھنکنگ کرتے ہیں ریسرچ وغیرہ پہ. اچھا اس میں اب سین یہ ہے، تھوڑی سی لمبی بات کروں گا، مائنڈ نہیں کرنا آپ. ٹھیک ہے. جی جی جی. تھوڑی سی لمبی بات مجھے سمجھ آئی. اچھا ٹھیک ہے، یہ اس کی اسکرپٹ یہ ہے کہ جو بندہ آئے گا، جو عالم آتا ہے کرام، وہ ان سے ایسی بات کی جاتی ہے کہ ابو بکر کی نص ثابت کرو خلافت کی. تو وہ حضرت ابو بکر پہ لے جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ان کے فضائل و کمالات پہ لے جاتے ہیں. کچھ کوئی کہہ دیتا ہے جماعت کرا دی، کوئی کہہ دیتا ہے کیا کہتے ہیں اس کو، ان کے اور جو فضائل ہیں وہ بیان کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے. ایسے ہوتی ہے بات. پھر آپ کو موقع ملتا ہے، حق موقع ملتا ہے، آپ کو موقع ملتا ہے. آپ پھر علی علیہ السلام کی جو ماشاء اللہ فضائل میں تو مقابلہ ہے نا علی علیہ السلام کا، الحمدللہ. جی. اسلام کی آپ جو ہے نص ثابت کرتے ہیں، غدیر بتا دیتے ہیں، ہارون علی روایت بتا دیتے ہیں، تطہیر بتا دیتے ہیں، اور کیا کہتے ہیں اس کو مباہلہ والی بتا دیتے ہیں، اور بھی بڑی روایات بتاتے ہیں. ابھی تو ہے نہیں ماشاء اللہ علیہ السلام کے فضائل پہ. ٹھیک ہے نا. اور جی میں سر. خود بھی علی علیہ السلام کا نوکر ہوں. ٹھیک ہے نا. میں جی کتا، وہ میرے رہبر، میرے آقا، میرے مولا، میرے پیشوا، ماشاء اللہ. میرے تاج، میرے سر. ٹھیک ہے نا. الحمدللہ الحمدللہ. تو مجھے پتہ ہے یہ بات کہ بے شک میں ابھی جو ہے ایک میں ہوں، اور بے شک میں ابھی جو کتب مانتا ہوں، جو مصدر مانتا ہوں اہل سنت کا ہے، لیکن مجھے جو عموماً اہل سنت کے لوگ ہیں نا، وہ نہیں مجھے مانتے. ٹھیک ہے نا. صحیح. کیونکہ میں اتنی کیفیت اور اتنی محبت رکھتا ہوں. میں ثقلین کو بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. میں غدیر کو بھی مانتا ہوں، اور پہ نہیں جی مانتا جی جی. فرینڈ نہیں، مولا. ٹھیک ہے نا. جی سر. مولا بھی مانتا ہوں، پاکستان پاک کو بھی مانتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اور جی جی. قرآن اہل بیت کو پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. اب ماشاء بھی اللہ. اپنے مصدر سے پکڑنے کی کوشش کرتا ہوں. ٹھیک ہے نا. اب بھی میری تحقیق یہی ہے، اپنے مصدر سے اگر مجھے مل رہے ہیں قرآن اہل بیت ٹھیک ہے، نہیں ملیں گے پھر کہیں اور جائیں گے نا. طریقہ تو یہی ہے. تو اب بات یہ ہے کہ آپ جو ہے نا، آپ نے بات کی کہ ابو بکر اور عمر کے اس میں سے دامن سے وہ کٹاؤ. حقیقت ہے، اس میں حقیقت ہے کہ باقی آپ کسی اور کی بات کسی اور کی شاید میں نہ کر پاتا، میں آتا بھی رہا. ابھی تک جو ہے نا، میں آپ سے بڑی کینڈلی بات کروں، مجھے بکر اور عمر جو ہے نا غلط. ٹھیک ہے نا. اور اس کے پیچھے میرے بڑی وہ ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس میں تو حقیقت ہے کہ نص ثابت کرنے مجھے پہ سمجھ نہیں آئی ابھی ابو آپ نے بکر. جو فقرہ بولا نا، آپ کی آواز کٹی ہے. آپ نے کہا مجھے ابو بکر عمر کیا ہوتا ہے، مجھے نہیں سمجھ آئی جملہ آپ کا کٹ میں گیا. کہہ رہا ہوں مجھے حضرت ابو بکر اور عمر جو ہے، مجھے ابھی بھی جو ہے میں ان کو خلفاء مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اور میں جی ان کی بڑی عزت کرتا ہوں. اور جو ہے نا ابھی کیا کہتے ہیں اس کو، انسانوں کو مانتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کیا کہتے ہیں اس کو، مجھے آپ کی بات سمجھ آتی ہے. آپ کا جو ہے نص ثابت شاید مشکل نہیں ہو. ٹھیک ہے. اور آپ کی جو مجھے دلیل نہیں پتہ ہے، وہ کہتے ہیں نص ثابت نہیں ہو رہی، قرآن اور حدیث سے جب چیز ثابت نہیں ہو رہی تو وہ بدعت جو ہے ویسے ہی کفر ہے. یہ آپ کی دلیل ہے. ٹھیک ہے. صحیح دلیل ہے. مجھے یہ ہے بس کہ اگر کوئی خلاف علی علیہ السلام اس کی تائید کر دے، پھر اب ایک کیچ یہ ہے کہ ٹھیک ہے نا، کیچ یہ مصدر میرا ہے. اگر میرے مصدر میں علی علیہ السلام نے خلفاء کی کر دی تائید، یا ٹھیک ہے ان کو مان لیا کر لیا، میں کون ہوتا ہوں اپنے آقا اور مولا کے خلاف جانے والا؟ کیا خیال ہے؟ جی. تو یہ میرے محترم ناظرین، یہ کہتے ہیں کہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو میں مولا مانتا ہوں. مولا فرینڈ کے معنوں میں نہیں، اب آقا کے طور پر. آقا کا کیا مطلب ہے؟ آقا کا مطلب یہ ہے کہ وہ صاحب اختیار ہیں، یعنی سید ہیں، ان کی طاعت واجب ہے. اور کہتے ہیں کہ پھر ابو بکر عمر کو بھی میں مانتا ہوں. اور امیر المومنین علیہ السلام نے کیوں ان کی مخالفت نہیں کی، ان کی تائید کیا. دیکھیں میرے عزیز، میرے بھائی، جب آپ خود کہتے ہیں کہ آپ مانتے ہیں کہ
من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا، جس کا میں مولا ہوں، جس کا میں سید ہوں، آقا ہوں، میری طاعت ان پر واجب ہے، علی علیہ السلام کی طاعت ان پر واجب ہے، جس کا بھی ہے۔ ہاں، تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جملہ اتنا وسیع ہے اور اتنا جامع ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم آقا ہے تو امیر المومنین علیہ السلام اس کا آقا ہے، فرینڈ نہیں، آقا، اس کی طاعت اس پہ واجب ہے۔ جب آپ اس جملے پہ توجہ کریں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس کے آقا ہیں؟ سب مسلمان تو مانتے ہیں کہ ہمارے آقا ہیں، یعنی آقا کس معنوں میں؟ اس طرح کہ فرینڈ، یعنی واقعا ان کی طاعت ہم پہ واجب ہے، ان کی معصیت کریں تو ہم جہنمی بن جائیں گے۔ اس طرح سے، اور صرف مسلمان نہیں ہے بلکہ سب انسانیت، بلکہ سب جن و انس، سب پہ ان کی طاعت واجب ہے۔ اب جن کو ہم نہیں دیکھتے لیکن کم از کم جتنے انسان ہیں چاہے وہ ایمان نہ بھی لائیں نا تو اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے آقا ہیں، چاہے وہ ان کی معرفت نہ رکھتے ہوں۔ ابھی جو امریکن ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، افریقن ہیں، وہ نہیں مانتے پیغمبر کو، جانتے بھی نہیں ہیں، لیکن یہ ان کی اپنی رحمت ان کے لیے ہے نا، ہمارے آقا بولا۔ لیکن اللہ کے دین میں، اللہ کے نزدیک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب کے آقا ہیں۔ تو اس مطلب یہ ہوا کہ جتنی انسانیت ہے، انس و جن ہے، جتنے لوگ ہیں، ان سب کے آقا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے۔ تو یہی فرما من کنت مولا، جس کا میں مولا ہوں، علی علیہ السلام اس کے آقا ہیں، اس کے مولا ہیں، اس کے سید ہیں، ان کی طاعت ان پہ واجب ہے، ان کی معصیت حرام ہے۔ تو لازمی بات ہے ابو بکر عمر اس میں آ جاتے ہیں، ابو بکر عمر آ جاتے ہیں۔ ابو بکر عمر کی کیا حیثیت ہے؟ ابو بکر عمر کی حیثیت یہ ہے کہ جس طرح وہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مطیع تھے، فرمان بردار تھے اور نوکر تھے، وہی رشتہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ ان کے آقا پہ امیر المومنین علی علیہ السلام کے آقا ہیں، اور ابو بکر عمر ایک سپاہی، ایک نوکر، ایک غلام، اس سے زیادہ ان کی حیثیت ہی نہیں ہے۔ جب مولا علی علیہ السلام ہے تو لازمی بات ہے مولا کے سامنے ہم نوکر ہیں، مولا کے سامنے ہم غلام ہیں، مولا کے سامنے ہم روسیا چاکر ہیں۔ تو ابو بکر عمر کی یہ حیثیت رہ جاتی ہے۔ تو اگر یہ حیثیت ہے ان کی تو لازمی بات ہے پھر ان کی خلافت باطل ہے، ان کو مسلمانوں کی امامت کا حق نہیں ہے جب تک مولا موجود ہے۔ ابھی پیغمبر موجود ہیں، بھائی میں امام بن سکتا ہوں، میں لیڈر ہو سکتا ہوں، پیغمبر تم میری اطاعت کرو، نستجیر باللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو کفر ہے۔ اس پہ میرا جی سر، اگر کہتے ہیں تو تھوڑا سا پوائنٹ آپ۔ جی سر، مجھے یہ بات ٹھیک ہے، میں نے آپ کی پہلے بھی اس طرح کی سنی ہوئی ہے مجھے، کہ اگر امام بے شک آئیڈیل ڈسپوزیشن جو ہے نا وہ یہی ہے کہ اوپر ہو، ٹھیک ہے، لیکن اگر کسی مصلحت کی، اچھا مجھے پہلے یہ بتائیں کہ ابو بکر پہ اجماع تھا یا نہیں تھا؟ آپ کس میں دو سنی ہے روایت، دو سنی ہے آپ کی موقع، ایک میں تھا اجماع تھا، ایک دیکھیں اس کا میں جواب دے جلدی سے، اجماع تھا نہیں تھا؟ تو میں اس کی طرف آتا ہوں، دوسری بات یہ ہے میرے عزیز، آپ نے کہا کہ آپ حدیث منزلت کو مانتے ہیں، من کو انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، آپ کا وہی رتبہ مجھ سے ہے جو ہارون کو موسیٰ سے ہے۔ اب بنی اسرائیل میں کوئی ہو سکتا ہے بھائی کہ ہارون کے ہوتے ہوئے کہتے کہ میں آپ کا امام ہوں؟ ہارون کے ہوتے ہوئے کسی کی نہیں چلتی، ہارون سے افضل کوئی نہیں بنی اسرائیل میں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام ہے ہارون سے افضل، لیکن اور کوئی نہیں ہے۔ سب پہ ہارون کی طاعت واجب ہے سوائے موسیٰ علیہ السلام، باقی سب پہ ہارون کی طاعت واجب ہے۔ اور ہارون کے ہوتے ہوئے کوئی اور کہتے کہ میں بھئی آپ کا امام، آپ کا خلیفہ ہوں، تو یہ کفر ہے، یہ باطل ہے۔ تو کیا خود امیر المومنین علی علیہ السلام، آپ کہتے ہیں اگر انہوں نے تائید کیا ابو بکر عمر کی، کیا وہ پیغمبر کی مخالفت کر سکتے ہیں؟ کوئی نہیں سکتا بھائی، بالکل نہیں کر سکتے۔ جب پیغمبر نے ان کو سب کا آقا بنا دیا بھائی، اب دیکھیں ابھی اللہ مجھے کہتا ہے کہ تم اسکول کا تم ٹیچر ہو، ٹھیک ہے نا، اگر میں ٹھیک ہے میں پیغمبر کے زمانے میں ہوں، یہاں پہ ایک پرائمری اسکول ہے، پیغمبر نے کہہ دیا کہ تجھے اسکول کو چلانا ہے، تو کیا مجھے حق ہے کہ بھائی میں اسکول کا، میں کہہ دوں کسی اور چپڑاسی کو وہاں لے کے آؤں، یا کسی اور کا تو اسکول کا ٹیچر بن جا، تو اسکول کا پرنسپل بن جا؟ یہ نہیں ہو سکتا، مگر یہ کہ میں گناہ کار آدمی ہوں، میں روسیا، مگر یہ کہ میں نے مخالفت کی ہے۔ جب بھائی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بھی اللہ کی جانب سے، اپنی طرف سے نہیں، اللہ کی جانب سے سب پوری انسانیت کا ان کو امام بنا رہے ہیں، تو وہ کس وجہ سے ان کی مخالفت کریں علی علیہ السلام؟ ہو سکتا ہے کہ وہ خود پیچھے ہٹیں بھائی، کسی اور کو بھائی پیغمبر کی مخالفت کریں، جب اللہ کی جانب سے یہ حکم آیا ہے کہ آپ ہارون کو مرتبہ حاصل ہے موسیٰ سے، علی علیہ السلام کو حاصل ہے، خود علی علیہ السلام اسی حکم کی مخالفت کریں، دوسرے بغیر کسی نص کے، بغیر کسی دلیل کے، یہ ہو سکتا ہے بھائی؟
تو یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ علی علیہ الصلوۃ والسلام خود صاحب حق ہو کر ان کی طاعت سب پہ واجب ہے، وہ اپنے حق سے گزر جائیں، اور ایک ایسے شخص جس کی طاعت لوگوں پہ واجب نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں، وہ اس کو امام بنا دیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا. وہ اس کی مثال اس طرح ہوگی نا کہ پیغمبر فرض کریں ہم پیغمبر کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کسی لشکر کا کمانڈر بنا دیں، یہ 100 آدمی تیرے کمانو ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ فلان کام کرو. اب میں جو ہے کسی اور آدمی کو کمانڈر بنا دوں، کسی اور، یہ مجھے حق نہیں ہے بھائی اس بات کا، جب انہوں نے مجھے بنایا ہے میں نہیں کر سکتا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی مخالفت. پہلی بات یہ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کہاں ہے وہ کہ علی علیہ الصلوۃ والسلام امیر المومنین علیہ السلام نے ابو بکر عمر کی حکومت کی تعریف کی، انہوں نے تائید کیا، کہیں نہیں کیا، کہیں نہیں کیا بھائی. یہ خود ایک منٹ میں بھی ختم ہو جاتا ہوں، میں آپ گفتگو کرنے دیتا ہوں. یہ بخاری میں یہ عائشہ کی حدیث ہے، عائشہ کی حدیث ہے کہ کیسے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے حق مانگا فدق کا، اور ابو بکر نے کہا کہ ہم آپ کو نہیں دیتے، کیونکہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہماری میراث نہیں ہوتی، وہ صدقہ ہوتا ہے. تو فوراً حضرت زہرا سلام اللہ علیہا، جن کے متعلق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیدۃ نساء اہل الجنہ، ٹھیک ہے نا، ایک عام مسلمان ہے، وہ دنیا کے پیچھے حرام کے پیچھے نہیں لگتا. اب میرے لیے بہت بے عزتی کی بات ہوگی کہ میں یہاں پہ مثلا میں محتاج بھی ہوں نا، میں کسی یتیم کا مال کے پیچھے لگ جاؤں کہ بھئی میں اس کا، یا کسی فقیر صدقات وغیرہ چوری کرنے کے چکر میں لگ جاؤں. زہرا سلام اللہ علیہ عام انسان نہیں ہے، بضعۃ منی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جگر، لخت جگر، وہ ٹکڑے ہیں پیغمبر، سیدۃ نساء اہل الجنہ. اب وہ دنیا کے لیے تو نہیں ہے کہ بھئی وہ میری میراث نہیں بنتی تو پھر میں اسلام کی مخالفت کرتے ہوئے کہ اللہ نے کیوں مجھے خلیفے سے میں مخالفت کروں. انہوں نے ابو بکر سے بات نہیں کی مرنے وقت تک. پھر عائشہ کہتی ہیں، خود عائشہ کی حدیث ہے بخاری میں کہ حضرت امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے 6 مہینے تک ابو بکر سے بیعت نہیں کیا، 6 مہینے بیعت. اور پھر وہ عائشہ کا قول ہے، پھر کہتی ہیں عائشہ کہ جب انہوں نے دیکھا کہ لوگوں میں جینا حرام ہو گیا میرا، لوگ میری عزت نہیں کرتے، عائشہ کا قول، ہم نہیں کہتے یہ صحیح بات ہے، پھر اس وقت انہوں نے ابو بکر سے لوگوں کی عزت بحال کرنے کے لیے، معاشرے میں رہنے کے لیے تقیتاً انہوں نے بیعت کی. یہ خود عائشہ کا اپنا قول ہے، یہ آپ کے بخاری میں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام، خود عائشہ کا اپنا قول ہے کہ اہل بیت علیہ السلام ابو بکر کے حکومت کے مخالف تھے. مخالفت کیا وجہ ہے؟ زہرا سلام اللہ علیہ کا پوزیشن، آخر تک انہوں نے بات کرنا ہی چھوڑ دی، اور حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام نے ان کو مخفیانہ طور پر چپکے سے رات کی تاریکی میں دفن کیا. اور پھر خود علی علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو بکر کی جو بیعت کی ہے وہ مجبوری کے تحت کی ہے. خود عائشہ کے اپنے اقوال ہیں، ہمارے نزدیک کبھی بیعت ہی نہیں کی ہے، کم از کم آپ کی کتاب میں جو ہے نا وہ بیعت مجبوری کی بیعت ہے. جی بسم اللہ. بسم اللہ. میں معذرت چاہتا ہوں، میں نے لمبی بات کی ہے. نہیں بالکل ٹھیک کیا آپ نے، اور ماشاء اللہ ٹھیک ہے. اب اور آپ کا حق ہے یہ، ٹھیک ہے، اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اچھا 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو چیز یہ ہے اگر امام کہتے ہیں اس کو خود کوئی حکم دے، میں امام ہوں، نبی نے مجھے تائید کیا ہے، میں کہوں کہ نہیں. دیکھیں چونکہ پولیٹیکلی ہوتا یہ ہے کہ پولیٹیکلی اور اماموں سے بھی ہے، پولیٹیکلی آپ کو کبھی کبھار جو دنیا کے لیے کمپرومائز ہوتا ہے، وہ کہتے ہیں عمر ہی کہتے ہیں نا، تم کیا کرتے ہیں صلح حدیبیہ والا، انہوں نے کہا تھا کہ تمہارے بھی شک ہو رہا ہے، مجھے معذرت تھا، انہوں نے توبہ کر لی تھی. لیکن امام پہ شک کرنا کہ چونکہ وہ شاید دنیاوی طور پہ کمپرومائز کر رہا ہے، یہ بھی تو غلط ہے. پہلی بات. دوسری چیز یہ ہے کہ ایک بڑی کمال روایت جو ہے نا، جو ہمارے یہاں پہ تو بڑے اور آپ کے یہاں پہ میں بھی ہے، میں دیکھی ہے، ابو سفیان اور حضرت. اب ایک چیز ہے، چلو حضرت عباس تو چلو بزرگ ہیں، ضعیف ہے، اور آپ کی ایک اور بات بھی ہے، آپ کی اس میں امامیہ اثنا عشری اصول کے مطابق امام پہ تقیہ حرام ہو جاتا ہے جب اس کو آفر آ جائے، اس کو انویٹیشن آ جائے. آپ کا ایک سنا تھا لیکچر، آپ نے کہا تھا کہ کیا کہتے ہیں اس کو، حسین کو پتہ تھا کوفیوں نے جو ہے نا دغا بازی کر لی ہے، لیکن چونکہ انہوں نے انویٹیشن بھیج دی، حجت تمام کرنا واجب ہو جاتا ہے امام پہ. اس طرح ابو سفیان نے بیعت دی. اب وہ بندہ ٹھیک ہے نہیں ٹھیک، وہ علیحدہ بات ہے آپ کے مطابق، ٹھیک ہے. اب اس بندہ پاورفل بھی تھا شروع سے اس کے پاس پیسے بھی تھے، بس پاور بھی تھی، ٹھیک ہے. اور آپ تو کہتے ہیں بکر کی جو اجماع بھی نہیں تھا، بڑا اچھا موقع تھا. اور وہ کہہ رہا تھا کہ آپ عبد مناف کے ہیں، آپ بڑے قبیلے کے ہیں، آپ میرے سردار ہیں،
ابو سفیان کہہ رہا تھا حضرت علی کو آپ نے خلافت، ٹھیک ہے. تو حضرت علی نے ہمارے یہاں پہ تو یہ تبری میں روایت ہے غالباً، ٹھیک ہے. میں طالب علم آدمی ہوں لیکن تبری میں جہاں تک مجھے یاد ہوتا ہے. اب حضور نے کہا میں ایسی ضرورت نہیں کر سکتا کہ امت میں اس وقت پہ فساد، ٹھیک ہے. تو اگر وہ کیا کہتے ہیں اس کو موقع ہوتے ہوئے، مجھے پتہ ہے شیعہ زیادہ تر کہتے ہیں تقیہ اس لیے کیا تھا چونکہ ریسورسز نہیں تھے، 42 اپنا انصار تھے شاید صرف غالباً، اور صحابہ ہوتے تو کر لیتے، ایسا کچھ تھا. یہاں پہ بڑی ضروری بات، بڑی اہم بات ہے ہمارے یہاں پہ تو بھی ہے. مجھے پتا ہے کہ مزدری کتاب نہیں ہے، مین کتاب نہیں ہے آپ کی، لیکن پھر بھی وہ متواتر دکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. بڑی اہم بات یہ ہے کہ اس نے بیعت دی کہ ابو سفیان نے کہا کہ آپ علی حکم کریں. وہ کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے بھائی، مجھے وہ ہو نہیں سکتا بھائی. دیکھیں ابو سفیان کون ہے؟ ابو سفیان آخر تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑتا رہا، آپ کو پتہ ہے. مختلف ہر جنگ میں اس کا فائنانسر کون تھا؟ ابو سفیان تھا. اس کا لیڈر کون تھا؟ ابو سفیان تھا. جنگ بدر، جنگ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خندق میں یہ لوگ 10,000 کا لشکر لے کے آئے تھے پورے عرب کو جمع کر کے. اس زمانے میں 10,000 کا لشکر بہت تھا، اور ان کے پاس کوئی حکومت توڑی تھی، یہ کوئی بڑی امپائر توڑی تھا. یہ مکے والے سب قبائل کے لوگ تھے، ان کے پاس حکومت نہیں تھی. انہوں نے مختلف قبائل کو جمع کر کے اتنی بڑی لشکر لے کے آئے تھے تاکہ سب مسلمانوں کو ہمیشہ کے لیے ان کو ختم کیا جائے. میں آپ کو سورہ احزاب کے کچھ آیات دکھا دوں کہ اللہ تعالیٰ سورہ احزاب جو ہے کوئی چھوٹا واقعہ نہیں، یہ بہت ہی سخت مرحلہ تھا. یعنی اگر مثلا بتا بھی دے ذرا کون سی روایت آیت کھول رہے ہیں. میں بھی سورہ احزاب کے ابتدائی آیات میں کھول دوں کہ ملاحظہ فرمائیے. یہ قرآن مجید سورہ احزاب کے ابتدائی آیات میں دکھا دیتا ہوں آپ کو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، سورۃ الاحزاب ہے. یہ آیت بتا دیتا ہوں، آیت نمبر 11 آیت نمبر 10. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اذ جاؤکم من فوقکم ومن اسفل منکم. کیا ہوا بھائی کہ کفار ہر طرف سے آئے، آپ کے سامنے سے، آپ کے پیچھے سے، ہر طرف سے کفار آئے، اور لشکر ہی لشکر 10,000 پورا مدینہ محاصرے میں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مشکل سے وہاں پہ خندق کو دیا، بہت ہی فقر کی حالت میں، بھوک کی حالت میں خندق کو دیا. نہ اسلحہ نہ پیسے، کچھ بھی نہیں ہے، فقیر مسلمان لوگ ہیں. اچھا کفار سب طرف سے آئے. وَزَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ. آنکھیں ٹیڑھی ہو گئے لوگوں کے. زاغت الابصار، زیغ بولتے ہیں ٹیڑھے ہونے کو. خوف کی وجہ سے مسلمانوں کے آنکھیں ٹیڑھی ہو گئی بھائی. اتنا خوف کا عالم تھا جب انہوں نے کفار کے لشکر دیکھا. بھائی آپ جگ دے کے نا وہ بے رحم کافر آپ کا گردن قلم کر دے گا اور آپ کی بیوی کو ریپ کر دے گا. وہ اسی لیے آئے تھے کافر. وہ صرف نہ مسلمانوں کو قتل کرتے ہیں، ان کی عورتوں کو بے عزت کر کے وہ اپنے کنیز بنا کے لے کے ارادہ تھا ان کا. سب مرد جو ہیں سب جو ہیں قتل ہو جائیں، عورتیں جو ہیں وہ بیٹیاں جو ہیں ان کے اسیر بنا کے لے کے جائیں. تو کیا ہو گیا؟ زاغت الابصار، آنکھیں ان کی ٹیڑھی خوف کی وجہ سے. وبلغت القلوب الحناجر، اور دل میں سینہ کہاں ہوتا ہے؟ دل انسان کا یہاں ہوتا ہے نا، یہ دل یہاں سے نکل کے یہاں پہنچ گیا تھا. یعنی ہارٹ بیٹ، انسان جب ڈرتا ہے نا، ہارٹ بیٹ جو ہے نا انسان کا، دل کی جو دھڑکن ہے وہ بہت بڑھ جاتی ہے. ہاں دن کی دھڑکن ہپ 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 کرتا ہے نا. تو ایسا لگتا تھا کہ مسلمانوں کی آنکھیں ٹیڑھی ہیں اور ان کے دل جو ہیں یہاں پہنچی ہیں بھائی، وہ اپنی جگہ سے اکڑ کے یہاں، دھڑکن اتنی شدید ہے، اتنے ڈرے ہوئے یہ لوگ. وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ ظُنُونَ، اور آپ لوگ وہی ہیں مسلمانوں کہ آپ لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے متعلق آپ بدگمانی کرنے لگے کہ یہ دین باطل ہے، یہ ہم اب ختم ہو جائیں گے، اب ہمیں کافر رہنا چاہیے تھا. بھائی یہ کیا تیری مسلمان کتنی غلطی ہو گئی، مسلمان ہو گئے، ہمیں بت پرست رہنا چاہیے تھا، اب یہ حالت نہیں دیکھنی ہوتی. هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا. اس وقت مومنوں کی، مسلمانوں کی بڑی امتحان ہوئی ہے، اور یہ بری طرح سے یہ جو ہے ہل گئے تھے، ان کا ایمان ہل گیا تھا. وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ مَّا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ صلی اللہ علیہ وآلہ إِلَّا غُرُورًا. اور اس وقت منافقین اور جن لوگوں کے دلوں میں بیماری تھی وہ کیا کہتے تھے کہ اللہ اور رسول نے ہمیں فریب دیا. نستجیر باللہ، اللہ نے اور رسول نے فریب دیا. یہ ہاں کیونکہ آج ختم ہو، اسلام ختم ہونے، ہم قتل ہو جائیں گے. آج جو ابو سفیان کی راج ہے. وَإِذْ قَالَتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ يَا أَهْلَ يَثْرِبَ لَا مُقَامَ لَكُمْ فَارْجِعُوا. انہیں میں سے لوگوں نے کہا کہ اے یثرب والو، مدینے والے،
آج آپ نے لڑنا نہیں ہے بھائی، جاؤ اپنے گھروں میں بت بنا دو، بت وہاں پہ بنا دو. ابو سفیان کا لشکر جب آئے گا بت ان کو دکھا دینا ہے بھائی ہم مسلمان نہیں ہیں. ويستأذن فريق منهم النبي يقولون ان بيوتنا عورة وما هي بعورة. اور ان میں سے بہت سارے لوگ بہانے بناتے ہیں کہ ہمارے گھر دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں، ہم نہیں آ سکتے بھائی، جہاد کے نہیں، جنگ نہیں کرنا ہم نے، گھر میں کوئی ہے نہیں بھائی، گھر چھوڑ کے کہاں آ سکتے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم. بہانے کر رہے تھے وما هي بعورة، ان کے گھر سر نہیں تھا کہ دیکھ بھال کی ضرورت ہے، یہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. ان یریدون الا فرارا، یہ لوگ بھاگنا چاہتے ہیں. ولو دخلت عليهم من أقطارها ثم سئلوا الفتنة لأتوها وما تلبثوا بها إلا يسيرا ولقد كانوا عهد الله من قبل لا يولون الأدبار وكان عهد الله مسؤولا. اچھا تو یہ غزوہ احزاب کی ایک تصویر کشی ہے کہ کتنی سخت گھٹن حالت میں ہے. اور غزوہ احزاب میں مسلمانوں کو فتح ہو گئی. پتہ ہے کس سے فتح ہو گئی ہے؟ میں آپ کو دکھا، میں وہاں پہ ایک آیت ہے قرآن مجید میں آیت ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں اسی سورہ احزاب میں. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ. اب مجھے آیت نہیں ملا، اب دیکھ لینا بس. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اس میں یہ آیت مل گیا بھائی. یہ وَرَدَّ اللَّهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُوا خَيْرًا. اللہ تعالیٰ نے واپس پلٹا دیا کفار کو ان کے غصے کے ساتھ، ان کی غیظ کے ساتھ. وَلَمْ يَنَالُوا خَيْرًا، اور ان کو کوئی اس سفر میں کوئی اچھائی نہیں ملا، کوئی نتیجہ نہیں ملا. وَكَفَى اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ الْقِتَالَ، اور اللہ تعالیٰ نے کفایت کیا مومنین کو جنگ سے، جنگ ہی نہیں ہوئی. یہاں پہ بہت سارے قراءات میں کفى اللہ المؤمنین القتال بعلی علیہ السلام، کیونکہ جنگ ہوئی تھی. عمرو بن عبدود کو جب قتل کیا مولا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے، ان کا جو سب سے بڑا ہیرو تھا وہ، اس کے بعد ان کے لشکر متفرق وہ سب بھاگ گئے. کفى اللہ المؤمنین القتال بعلی وکان اللہ قویا عزیزا. جی سر، کہنے کا مقصد یہ کہ ابو سفیان جو تھا نا، یہ تو پکا دشمن تھا، اور یہ آخر میں جب مسلمان ہوا ہے تو یہ کوئی ایمان سے مسلمان نہیں ہوا تھا. یہ فتح مکہ کے وقت یہ لوگ قتل ہو جاتے. اگر یہ مسلمان نہ ہوتا نا، یہ قتل ہو جاتا، تو اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہوا. یہ تو لقام سے، اور امیر المؤمنین علی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف جنگوں میں اس کو شکست دیا تھا. جنگ بدر میں ابو سفیان کا سسر، ابو سفیان کا بیٹا، اس کے خاندان کے کئی سردار جو بڑے بڑے مشہور خوبصورت، جن پہ ان کی امیدیں تھیں، وہ کس کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا؟ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے تلوار سے جہنم واصل ہوا تھا. میں آپ کو ایک چیز دکھا دیتا ہوں، ایک منٹ میں کتاب لے کے آتا ہوں. ایک خط ہے نہج البلاغہ میں، امیر المؤمنین علیہ السلام معاویہ کو خط لکھتے ہیں. نہج البلاغہ، یہ ایران کی چھپی ہوئی نہج البلاغہ ہے. میں جلدی سے پڑھ لیتا ہوں. یہ خطبہ، یہ خط نمبر ہے 10 نمبر خط ہے. معاویہ کو وہ خط لکھتے ہیں کہ تو نے مجھے جنگ کی طرف بلایا، کہ جنگ آؤ، جنگ کرتے ہیں. تو میں آپ کو کہتا ہوں کہ تم لوگوں کو چھوڑ دو، تم میرے جنگ میں آ جاؤ. مسلمان آپس میں کیوں لڑ رہے ہیں؟ تو ہم دونوں آپس میں لڑتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فانا ابو حسن قاتل جدك وخالك واخيك شدحا يوم بدر. میں وہی ابو الحسن ہوں جس نے تیرے نانا کو، جس نے تیرے ماموں کو، اور جس نے تیرے بھائی کو جنگ بدر میں شدخن قتل کیا. شدخ بولتے ہیں نا کسی کھوکھلی چیز کو آپ مار دے، کھوکھلا ہو، وہ ٹوٹ پڑے. تو میں نے ان کے سر کو، جیسے اس کا سر کھوکھلا ہو کوئی چیز نا، مثلا تلوار سے مارا، وہ ٹوٹ کے وہ ایسا وہ ٹکڑے ہو گئے. میں وہی ہوں. اچھا، وذالک السیف معی، وہی تلوار جس سے میں نے تیرے بھائی اور تیرے نانا اور تیرے ماموں وغیرہ کو قتل کیا، وہی تلوار میرے ساتھ ہے. وبذالک القلب القى عدوی، اور وہی دل میرے ساتھ ہے جو اسی وقت جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، وہی دل میرے سینے میں ابھی تک ہے. اچھا، ما استبدلت دینا ولا استحدثت نبیا، اس وقت سے آج تک میں نے کوئی دین چینج نہیں کیا، اور مجھے کوئی نیا پیغمبر نہیں ملا ہے. یہ معاویہ کو کنایا نا کہ معاویہ تو نے دین چینج کیا ہے، تجھے نیا نبی ملا ہے نا. وہ تو ہاں بالکل ٹھیک ہے. اچھا، تم میرے جنگ میں آ جاؤ. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابو سفیان کا خاندان جو تھا بڑا دشمن تھا امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ. تو یہ کہنا کہ ابو سفیان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے فوراً بعد وہ ایک دفعہ شہدائی ہو گیا علی علیہ السلام کا، اس نے ہیلپ کرنے کا آفر دیا، یہ عقل اس بات کو نہیں مانتا. کیونکہ دیکھیں، ابو بکر عمر کا ابو سفیان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے، آپس میں خون نہیں ہے ان کا.
ابو بکر نے کبھی یا عمر نے کسی جنگ میں دوستی بھی دیا تھا لیاری صاحب. نہیں دوستی ہے میں بتاتا ہوں دوستی بتاتا ہوں دوستی ہے دشمنی نہیں ہے. علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ان کا خونی دشمنی ہے اور آخر تک یہ لڑتے رہے. ابو معاویہ امیر المومنین علیہ السلام کے ساتھ آخر تک لڑتا رہا. یزید نے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ کیا وہ سب دنیا والوں کو پتہ ہے. ابو بکر عمر کا ان کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں ہے. تو وہ کیوں آ جائے ابو سفیان؟ کوئی بنتا ہے بھائی اس کا کہ میں آپ آ کے خلافت سنبھالیں میں آپ کو سپورٹ کر لیتا ہوں. یہ اس کے ہیلپ کرنے کا کہ اس کا کوئی وجہ ہی نہیں بنتا. کیونکہ یہ 2-3 سال پہلے تک بلکہ 2 سال پہلے تک فتح مکہ کے وقت یہ تو شدید ترین دشمن تھے. اب وہ بھی زبردستی مسلمان ہوا ہے. وہ کیسے بھول سکتا ہے؟ اس کے بیٹے کا قاتل ہے, اس کے سسر کا قاتل ہے, اس کے خاندان کے بڑے بڑوں کا قاتل ہے. وہ آ کے کہہ دے آپ جو ہے نا ابو بکر کے خلاف آ جائیں, خلافت بنا دیں, میں آپ کے لیے سپاہی لے کے آتا ہوں. یہ صحیح نہیں ہو سکتا. کیوں صحیح نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ امیر المومنین علیہ السلام اس کا دشمن ہے. وہ امیر المومنین علیہ السلام کا دشمن ہے. وہ یہ آفر کر ہی نہیں سکتا. لیکن ابو بکر عمر ان سے دشمنی ہے ہی نہیں اور ان کے دوستی ہے. اب دیکھیں اس زمانے میں سب سے بڑا دنیا کا جو مہذب ترین علاقہ تھا تجارت کے لحاظ سے, کلچر کے لحاظ سے, ایجوکیشن کے لحاظ سے اور سرمایہ کے لحاظ سے شام تھا. شام ایسٹرن رومن امپائر کا دار و خلافت تھا. روم جو کہا نا سورہ روم ہے قرآن میں, یہ سورہ روم اٹلی والا روم نہیں ہے, یہ روم شام والا روم ہے. یہ شام کی بات ہو رہی ہے. یہ ایسٹرن یورین امپائر کا یہ دار الخلافت تھا دمشق شام. اور یہاں پر یہ مدینہ منورہ یہ ہمارے لیے مقدس ہے. اس زمانے میں مقدس تھا لیکن یہ ایک ویرانہ ایک گاؤں تھا, یہ کچھ بھی نہیں تھا اس کے مقابلے میں. نہ یہاں پہ نہ کوئی محل ہے, نہ یہاں پہ کوئی انڈسٹری ہے, نہ یہاں پہ کوئی ایجوکیشن ہے, نہ یہاں پہ کوئی تجارت کا کچھ بھی نہیں ہے. پوری دنیا کا مرکز تو شام ہے. بالکل نہیں وہ دینی لحاظ سے نا اس زمانے میں دینی لحاظ سے, لیکن دنیائی لحاظ سے وہ شام کے مقابلے میں کچھ نہیں تھا. بھائی شام جب فتح ہوئی ہے نا اس کا گورنر کون بنا؟ اس اتنا بڑا صوبہ, یعنی ابھی جو ہے نا اب میں کیا عرض کروں دنیا میں مثلا اس کوئی قیاس ہی نہیں. اس زمانے میں سب سے بڑا جو سنہری چڑیا ہے اس زمانے میں, جو سب سے بہترین علاقہ ہے, وہاں پہ اتنے صحابہ ہیں, سب دلیر ہیں, سب سابقین اولین میں سے ہیں, جو مدینہ سے مکے سے ہجرت کیا. سعد بن وقاص ہے, وہ شیعہ بھی نہیں ہوئی, دلیر بھی ہیں, وہ پرانے صحابی بھی ہیں. ان کو نہیں دیا. کس کو بنایا؟ یزید ابن ابی سفیان کو. یزید ابن ابی سفیان کا گورنر بنا, حالانکہ وہ صحابی ہے کچھ بھی نہیں ہے, لیکن اس کو گورنر بنا گیا. وہ تعاون آ گیا, وہ مر گیا. دیکھیں ابو عبیدہ جراح بھی تھا اس لشکر میں. ابو عبیدہ جراح کو گورنر نہیں بنایا شام کا. کس کو بنایا؟ خالد ابن ولید کو نہیں بنایا, وہ بھی اس لشکر میں تھا. بہت سارے صحابہ تھے, ان میں سے صحابہ بہت سارے تھے جو پرانے تھے, ان کے اسلام میں وغیرہ میں کوئی شک نہیں. ان کو نہیں. کس کو بنایا؟ یزید کو. یزید جو معاویہ کا بھائی ہے, بڑا بھائی تھا, ابو سفیان کا بڑا بیٹا ہے, اس کو بنایا. کیوں بنایا بھائی؟ دیکھیں ابو سفیان تو اپوزیشن لیڈر تھا ہمیشہ. ابو سفیان تو ہر جنگ میں وہ آخر تک لڑتا رہا بھائی. تو آپ اس کو کیوں بناتے ہیں؟ دوسرے لوگ نہیں ہیں. تو میرے محترم بھائی ابو سفیان کو کے بیٹے کو بنایا گیا, پھر وہ مر جاتا ہے تعاون میں. اس کے بعد معاویہ کو بنا لیتے ہیں یہ لوگ. معاویہ اس وقت کچھ بھی نہیں تھا. جی سر سوری کاٹ رہے ہیں, تھوڑا کویشچن تھوڑا پیچھے ہے, تھوڑا آپ بات کرتے ہیں, تھوڑا میرے پہ لیٹ پہنچتی ہے اس لیے تھوڑا کٹتی ہے ہماری نا آپس میں رات ہو جاتا ہے بڑا نا. آپ بات کرتے ہیں, آپ کنٹینیو کر لیں ورنہ میں بات میں اوکے. تو معاویہ کو بنا لیتے ہیں. معاویہ پھر گورنر رہتا ہے وہاں پہ ابو بکر کی خلافت میں, عمر کی خلافت میں, عثمان, کوئی اس کو عزل نہیں کرتا. حالانکہ ابو بکر عمر کا طریقہ کار یہ تھا کہ کسی بھی جگہ پہ ایک آدمی کو بہت عرصے تک وہ گورنر نہیں رہنے دیتے. 1 سال 2 سال کے بعد عزل کرتے, دوسرے کو لگاتے تھے. لیکن معاویہ کو کبھی عزل نہیں کیا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اب ابو سفیان کا بڑا فائدہ ہوا ابو بکر عمر کی حکومت میں, یعنی ان کو وہ عزت ملی ہے. بعد میں جو ابو معاویہ کی جو امپائر بنی, بنی امیہ کی امپائر بنی ہے, اس کے اساس کس نے رکھا؟ ابو بکر نے رکھا ہے. ان کو شام دے کر جو بہت بڑا صوبہ تھا, اور سب پوری دنیا کا کلچرل لحاظ سے, فائنینشیل لحاظ سے, انڈسٹریز کے لحاظ سے, ہر لحاظ سے وہ پوری دنیا کا مرکز تھا, ان کو دیا تھا. تو اس کا مؤسس کون تھا؟ ابو بکر. وہ کیوں بھائی؟ یہ کوئی حادثاتی مسئلہ نہیں ہے. آپس میں یہ باتیں جو ہوتی ہیں نا اس طرح, یہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ہوتا ہے کہ
اگر اس کو ملتا ہے اس کو کبھی عزل نہیں کرتے اور اتنا اہم صوبہ اس کو دیتے ہیں تو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہوا ہوگا. اس لیے ابو سفیان کے لیے اگر امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام مثلا خلیفہ بنتے, ابو سفیان کو وہ کیا دیتے؟ کچھ بھی نہیں دیتے. جیسے وہ خلیفہ بنے تو پہلا کام انہوں نے کیا؟ معاویہ کو عزل کیا. امیر المومنین علیہ السلام اگر معاویہ کو عزل نہ کرتے تو جنگ صفین پیش نہ آتا. اسی لیے ان کو جنگ صفین پیش آیا کہ انہوں نے سب سے پہلے جو کام کیا معاویہ کو عزل کیا کہ میں خلیفہ ہوں تو عزل ہے. تو یہ ابو سفیان پاگل نہیں ہے کہ وہ جو شخص اس کے دوست ہیں بعد میں ان کو بادشاہ بنا رہے ہیں. ابو بکر اتنا مفت میں, ابو سفیان کچھ بھی نہیں ہے. اب فتح مکہ کے بعد ابو سفیان ختم ہو گیا تھا. اس کو اتنا بڑا علاقہ دے رہا. ابھی مثلا آپ کو کوئی صدر پاکستان بنا دے, آپ کو وزیر اعظم پاکستان بنا دے, یا آپ کو وزیر اعظم انڈیا بنا دے, آپ کو کیا ضرورت ہے اس کے ساتھ اس کے خلاف دشمنی کرنے کی؟ معاویہ ابو سفیان پاگل ہے جو اس کو بادشاہ بنا رہا ہے, اس کے خلاف وہ لشکر اٹھا گئے جمع کرے کس کے لیے؟ اپنی دشمن کے مفاد میں, علی علیہ السلام کے مفاد میں. اور وہ علی علیہ السلام جو کبھی اس کو حکومت نہیں دیں گے. لازمی بات ہے, یہ ہم نہیں مانتے اس کو, یہ ہماری حدیث نہیں, یہ مخالفین کی حدیث ہے. اور یہ بات ہو ہی نہیں سکتا کہ ابو سفیان نے آفر کیا اور سپورٹ کی. اگر کیا بھی ہو نا, ابو سفیان نے کیا بھی ہو یا بھی, تو وہ صادق نہیں ہو سکتا. یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ وہ واقعا یہ چاہتا ہو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حکومت جو ہے علی علیہ السلام کو ملے. کبھی نہیں ہو سکتا, وہ ان کی خاندانی دشمنی ہے. ٹھیک ہے, جی ہاں. اس میں اب دو تین پوائنٹس ہیں. ایک پوائنٹ تو پہلا یہ ہے, آپ نے یہ تو ہمارے رسول کی عادت بھی ہے, یہ جو نئے نئے مسلمان, قرآن کی آیت ہے اس پہ, جو نئے مسلمان ہوئے ہیں ان کو چیزیں دو, ان کو منصب, ان کو عہدے, ان کو پیسے دو, یہ رکے رہے, ٹھیک ہے نا, پلٹے نا. قرآن کی آیت بھی ہے اور نبی کی سنت بھی ہے. مؤلفۃ القلوب, ان کو زکوٰۃ سے, بھائی صاحب ان کو زکوٰۃ سے دے دو, لیکن ان کو مسلمانوں کا امام نہ بناؤ. ٹھیک ہے, اب ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نہیں تھا کہ ابو سفیان کو انہوں نے کسی جگہ کا گورنر بنایا ہو, ٹھیک ہے نا. وہ مؤلفۃ قلوبہم, زکوٰۃ مال غنیمت میں سے کچھ آتا ہے, ان کو کچھ پیسے دے دو تاکہ بھائی یہ بھی ابو سفیان کو مؤلفۃ القلوبہم میں سے بھی ہے نا, ان کو کچھ دے دو تاکہ یہ پیسے کے خاطر کم از کم ایمان لائیں. ٹھیک ہے. اچھا, اس میں ایک اور بات بھی ہے, کیا کہتے ہیں اس کو, آپ نے کہا نا, آپ کی میں نے سنا تھا ربلا میں ماشاء اللہ بڑے آپ نے خوبصورت نشستیں کی, لیکن وہ تھی ہی نہیں شیعہ سنی, وہ تو حسین کی تھی, ہے بڑی خوبصورت, میں نے بڑا استفادہ اٹھایا اور ہم نے نا بڑا مسائل بڑے اچھے یاد کیے. اللہ آپ کو جزائے اس کام میں جزائے گا سارے کافر میں. تو میں آپ کا ایک سن رہا تھا, کسی بہن نے سوال کیا تھا آپ سے, آئی تھنک مجھے زیادہ یاد نہیں ہے, اس میں آپ نے کہا تھا کہ یہ کوفی جو ہے نا یہ دغا باز ہے, یہ فراڈی ہیں, لیکن پھر بھی کیونکہ انہوں نے کہہ دیا تو مجھے تمام کرنے تھی امام نے. اس طرح اگر پتہ بھی ہو اگر یہ بندہ نہیں ٹھیک فار ایگزامپل, تو پھر بھی ڈینائی کرنا, کیا خیال ہے؟ مجھے سمجھ نہیں آئی. اگر آپ دوبارہ کہہ رہے ہیں کہ کیا کوفی والے صحیح لوگ نہیں ہیں تو پھر کیا ہوا؟ نہیں, میں تھوڑا سا وہ کر رہا ہوں, تھوڑا کیا استدلال کر رہا ہوں. آپ نے بتایا تھا نا آپ کا عقیدہ, آپ کا عقیدہ جو ہے وہ یہ ہے نا کہ کیا کہتے ہیں اس کو, اگر امام کے پاس کوئی آفر آئے لے کے آؤ بسم اللہ, آپ کے ساتھ امام پہ واجب ہو جاتا ہے کہ ان کی تائید, ان کو جو ہے نا کہ اس پہ رسپونڈ کرنا, بے شک وہ بندے دغا باز بھی ہو, امام پتہ بھی ہو. اس میں بھی تو وہی بات آتی ہے اس والے کیس میں بھی. تو وہ اصل آفر جو ہے نا ابو سفیان کی آفر جو ہے, دیکھیں وہ کوفے سے جو آفر آئی تھی وہ ایک بہت بڑے لوگوں کی آئی تھی, ہزاروں کی تعداد میں خط آئے تھے. پھر امام علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے چچا کے بیٹے جناب مسلم کو کوفہ بھیجا تھا, تم وہاں سے جا کر چیک کر لو اور مجھے خبر دے دو. وہ جب کوفے آئے تھے تو سب لوگوں نے ان سے بیعت کی تھی, سب لوگوں نے. اور پھر انہوں نے خط بھی بھیجا تھا کہ کوفہ آپ کے لیے آمادہ ہیں, یہاں کے لوگوں بہت آپ کو چاہتے ہیں, بہت سپورٹ کریں گے, آپ تشریف لائیں. ٹھیک ہے نا, بالکل ٹھیک. تو آپ ابو سفیان کی بات جو کر رہے ہیں نا, ابو سفیان ایک فرد ہے, وہ بھی کوئی شیعہ حدیث نہیں ہے, ہم اس کو نہیں مانتے. اگر صحیح ہو بھی ہونا ایک فرد ہے, اس کا قیاس آپ امام حسین علیہ السلام سے نہیں کر سکتے. امام حسین علیہ السلام کے زمانے میں جن لوگوں نے آفر کیا تھا وہ ہزاروں کے تعداد میں صرف خط آئے تھے, اور اس پہ بھی امام علیہ السلام نے اکتفا نہیں کیا تھا, مسلم کو بھیجا تھا, مسلم نے بھی تائید کی تھی. اب امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ انہوں نے, ہمارے کتابوں میں بہت ہے کہ وہ لوگ, امام حسین علیہ السلام نے کبھی لوگوں سے مدد نہیں مانگی. یعنی کوفہ جب وہ مکے میں تھے انہوں نے خود نہیں کہا کہ تم آ کے مجھ سے بیعت کرو, لوگوں نے آفر کیا. امیر المؤمنین علیہ السلام اس کے برعکس لوگوں کے گھر گئے,
حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو ساتھ لے کر امام حسن امام حسین علیہ السلام کو ہاتھ پکڑ کے یہ 4 لوگ گھر گھر گئے انصار کے، تم ساتھ دے دو، تم نے وعدہ کیا تھا پیغمبر، لوگوں نے کہا تھا ہم آپ کے ساتھ دیں گے. جب سب نے وعدہ کیا تھا تو کہا تھا کہ اگلے دن آ جاؤ، اگلے دن فلان محلے میں تم صبح سویرے آ جاؤ، سر ٹھنڈ کر کے اپنا سر بال شیو کر کے آ جاؤ. تو کوئی نہیں آتا، صرف 4 آدمی آئے تھے، صرف 4 آدمی آئے تھے. اب جی سر صرف 4 لوگ آئے تھے. تو جب امیر، ہاں بالکل نہیں شیعہ روایت. تو 4 لوگ آئے تھے. تو جب امیر المومنین علیہ السلام نے دیکھا کہ یہ کتنے کم لوگ آئے، باقی نہیں آئے، تو پھر انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ تو خودکشی ہوگی، یہ سب مر جائیں گے، اب آپ لوگ اب چلے جاؤ، جنگ نہیں ہو سکتی اس طرح. اور یہ اس کی روایت 1-2 نہیں ہے، بہت زیادہ روایات ہیں. امیر المومنین علیہ السلام نے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک دفعہ، وہ ایک کتاب کافی وغیرہ میں ہے کہ انہوں نے خطبہ دیا کہ وہاں جب مسجد سے باہر نکلے تو ان کے سامنے دیکھا کہ بکریوں کا ایک گلا ہے، تو اس میں 40 کے قریب بکریاں تھیں. تو اس نے کہا کہ اگر یہ تعداد میرے ساتھی ہوتے تو میں ابو بکر کو خلافت سے ہٹا دیتا. تو ان کے پاس ان کے ساتھی کوئی نہیں تھے، امیر بہت کم لوگ، میں نہیں کہتا کہ نہیں تھے، بہت کم لوگ تھے. ان کے ساتھ جو ہے وہ لوگوں پہ حکومت کرنا ناممکن تھا اتنے کم لوگوں کے ساتھ. حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پہ اجماع ہو گیا تھا آپ کے خیال سے؟ نہیں کبھی اجماع نہیں ہوا. کب اجماع ہوا ہے بھائی؟ تو یہ موقع اچھا نہیں تھا حضرت علی کے پاس کہ اجماع نہیں ہے، پہلے کوئی مضبوط سٹیٹ نہیں ہے، ایک پکڑ لو، کسی کا ساتھ پکڑ لو. اجماع کس کو بولتے ہیں؟ اجماع بولتے ہیں کہ سب لوگ، یعنی بغیر کسی مخالف، کوئی مخالف نہ ہو، سب لوگ ایک آدمی کو خلیفہ مان لیں. ٹھیک ہے نا؟ میجورٹی کو نہیں کہتے اجماع. نہیں میجورٹی اجماع نہیں. اجماع یعنی اتفاق، سب کا اتفاق. ٹھیک ہے، سب کا اتفاق. ابو بکر کی خلافت پہ کبھی سب کا اتفاق نہیں ہوا کہ سب لوگ مان لیں. اسی زمانے سے لے کر آج تک، میں وہ کم از کم بخاری کی حدیث دیکھ لو نا، خود عائشہ نقل کرتی ہیں کہ امیر المومنین علیہ السلام نے بیعت نہیں کیا. اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا پوزیشن، اس کے علاوہ طلحہ زبیر کا پوزیشن، وہ بھی مخالف تھے. سعد ابن عبادہ آخر تک انہوں نے بیعت، بہت سارے صحابہ نے بیعت نہیں کیا. جی سر ٹھیک ہے. اور آج تک شیعہ جو اس بات کے مخالف ہیں. جی سر بولیں. ٹھیک ہے، وہ تو آپ نے بڑی خوبصورت بات مجھے بتائی. یہ پہلے میرے لیے علم میں تھا، آپ نے بھی کسی اور بھائی سے بات کر رہے تھے آپ، کہ میں پورا سن ہی رہا تھا، وہ آپ نے بتائی تھی. خیر وہ اس میں بعد میں آتے ہیں. تھوڑی کلام کی بحث ہے، آپ کا جانا چاہ رہا ہوں میں اس میں نا، آپ کا حسن عشری کا کیا اوپینین؟ آئیڈیلی تو سمجھ آتا ہے ہمیں، ٹھیک ہے نا، آئیڈیلی، اور ہم مانتے بھی ہیں، سمجھ بھی آتا ہے کہ بھائی علی جو ہے، کیونکہ وہ منصوص من اللہ ہے قول آپ کے، ٹھیک ہے نا، اور امام ہے، وہ اوپر ہوں گے، پھر حسن ہوں گے، پھر حسین ہوں گے، ٹھیک ہے، پھر زین العابدین ہوں گے، پھر محمد باقر ہوں گے، پھر جعفر. جی سر ٹھیک ہے. لیکن اگر کوئی ایسی حالت آئے امت پہ، قوم پہ، فرق ہے نا، اللہ تعالیٰ کا نظام ہے، اللہ تعالیٰ شر ڈالا ہی ڈالا ہے، اور شر کی شر، ٹھیک ہے نا، اور شر ڈالا ہے پاکیزگی دکھانے کے لیے اپنی اہل بیت کی، ہے نا، کیا خوبصورت بات ہے. شر پیدا ہی اپنی پاکیزگی دکھانے کے لیے اپنی اہل بیت کی ہے. تو ایسا کبھی موقع آئے کہ امام کو کیا کہتے ہیں، اس کو کرنی پڑے، کوئی مطلب کوئی تھوڑا ڈاؤن لینا پڑے، یا کسی کو فرنٹ پہ کرنا پڑے. اس کی ایگزامپل میرے ذہن میں آتی ہے. اس ایگزامپل میرے ذہن میں تب آتی ہے جب کیا نام تھا، زید، امام زید جو ہے نا، ان کو پیچھے سے بیک اینڈ پہ خود تھے امام. انہوں نے کہا تھا تم جو ہے نا امام حسن کی اولاد کو، آپ بسم اللہ کرو. میں نے مجھے آپ کتاب نہیں پڑھی میں نے آپ کی، پہلے آپ کے ایک معتبر عالم ہے حسن ظفر نقوی، ان کی ویڈیو دیکھی جس پہ، ٹھیک ہے، انہوں نے کہا تھا کہ ان کے پاس پوری تائید تھی امام کی، کیا کرو آپ آگے، آپ ہو، پیچھے سے ہم لیڈ کریں گے. ایسا نہیں ہو سکتا کیا کہ امام، مطلب امام نے آنا ہے تو مطلب منصب پہ ہی بیٹھنا ہے، ٹھیک ہے نا، کیا امام اپنی مرضی سے منصب سے ہٹ نہیں سکتا؟ وہ ایسے وہ مولوی، شیعہ مولوی بہت ساری باتیں کہتے ہیں جس کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس کی کوئی حدیث نہیں ہے. اچھا، امام علیہ السلام نے زید سے کہا کہ تم آگے بڑھو، پیچھے سے ہم ہیں. یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کوئی روایت نہیں ہے. یہ شیعہ مولوی بہت ساری باتیں، وہ دیکھیں، ایک مولوی طائفہ ہے، ایک ذاکرین طائفہ ہے. علماء اور ذاکرین، ان کا کام ہے اپنے سے بنانا. ان لوگوں کا کام ہے اپنے سے اپنے خیالات کو دین بنا کر اس کو پیش کرنا. جن باتوں کی حقیقت نہیں ہوتی وہ ہمیشہ پیش کرتا ہے. یہ انہیں جھوٹی باتوں میں سے یہی جھوٹ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے زید کو کہا کہ تو بھائی آگے چلے جاؤ، ہم پیچھے سے تیرے ساتھ ہیں. یہ لوگوں کی تعویلات ہیں، یہ کوئی حدیث، کوئی روایت نہیں ہے.
اوکے ہمارے پاس جو احادیث روایات ہیں ائمہ علیہم السلام نے زید کو منع کیا ہے کہ تم قیام نہ کرو، تم قتال نہ کرو، تم قتل ہو جائے گا، لوگ تیرے ساتھ غداری کریں گے، اور تو یہ کام نہ کیا کر. اور زید نے مخالفت کیا، زید نے حکم نہیں مانا ہے اپنے امام وقت کا، اپنے بڑے بھائی امام باقر علیہ السلام کا، اور اس نے تحریک چلائی ہے، اور آخر میں بیچارے بری طرح سے ان کو شکست ہوئی ہے اور وہ مارے گئے تھے. اور بعض روایات میں ملتا ہے کہ زید نے خود امامت کا دعویٰ بھی کیا تھا. بس اللہ سے پناہ مانگتے ہیں. تو یہ جو ہے نا، یہ جو بات آپ کہہ رہے ہیں یہ عوام میں مشہور ہے، علماء میں بھی یہ بات مشہور ہے، لیکن علماء میں بہت سھاری باتیں مشہور ہیں جو جھوٹ ہیں، جس کا کوئی اساس ہی نہیں ہے، ان کے اپنے خیالات ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں علماء کا کام ہے یہی بنانا. بھائی علماء کا کام یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کو حق بات بتائیں تحقیق کر کے. علماء کا کام یہ ہے کہ کس طرح سے وہ عوام کو ٹوپی پہنائیں. تو یہ ٹوپی پہنانا ان کا کام ہے. یہ ایسے گول گول مکن لگا کے جان چھڑا لیتے ہیں، کبھی سچ کہہ کے کبھی جھوٹ کہہ کے. یہ بات یہ ہے، کیونکہ یہ بھائی یہ تعامل نہیں کر سکتے کہ زید دیکھیں کہ زید غلط کام کر سکتا ہے، یہ ان سے نہیں ہوتی برداشت. تو وہ بھائی وہ پھر وہ بنائیں گے نا وہ اس طرح غلط. یہ کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام علیہ السلام نے زید سے کہا کہ تو آگے بڑھ، ہم پیچھے سے تیرے ساتھ. بلکہ یہ ہے کہ ائمہ علیہ السلام نے زید کو منع کیا. جی ہاں ٹھیک ہے. اور امام رضا کا آتا ہے کہ انہوں نے جو ہے نا دارالخلافہ قبول کر لیا تھا، تو اس پہ کیا خیال ہے؟ ولایت عہد وہ دیکھیں اس زمانے میں اس کا سیاسی بیک گراؤنڈ آپ اچھی طرح سے جان لیں کہ بنی عباس کے خلاف، بنی عباس کے خلاف بہت ساری تحریکیں چل رہی تھیں. بنی عباس کے خلاف بہت ساری تحریکیں چل رہی تھیں اس زمانے میں، اور سب لیڈ کر رہے تھے اس کو امام علی علیہ السلام کے اولاد، اور وہ اکثر تھے سادات بنی حسن سے، امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے، اور امام حسین کے اولاد سے بھی تھے لیکن وہ کم تھے، زیادہ تر امام حسن علیہ السلام کے اولاد سے. اور یہ لوگ زیدی تھے، اور یہ کہتے تھے کہ حکومت کرنا ہمارا حق ہے، یہ ہارون اور مامون یہ لوگ غاصب ہیں، یہ ظالم ہیں. اور لوگ عام مسلمان ان کا بڑے ساتھ دیتے تھے، یعنی عام جو غیر شیعہ کی بات کر رہا ہوں، جو مثلا جماعت مخالفین کے جو فاطمی جو گروپ تھا وہ بھی یہ تھا نا. فاطمی تو بعد میں ہے، فاطمی وہ بہت بعد کی بات ہے، وہ بہت کئی صدیوں کے بعد کی بات. تو اس زمانے میں جو عام مسلمان ہیں، جو جماعت مخالفین کے جو محدثین ہیں، مجتہدین ہیں، یہ بڑے سپورٹ کرتے تھے ان کے لشکر میں آتے تھے، ہمیشہ یہ قیام کرتے تھے. بہت زیادہ قیام کیا ان لوگوں نے، قیام کیا ہے، ریبیل کیا ہے، فوجیں نکالی ہیں. کچھ علاقوں پہ قبضہ بھی ہوتا تھا ان کا کچھ عرصے کے لیے، پھر ان کو شکست ہوتی تھی. تو اس زمانے میں جو اس طرح کے ہوتے تھے، مخالفت ہوتی تھی. تو مامون جو تھا بڑا ہی مکار آدمی تھا، بہت سیاست میں بہت آگے تھے، جینیس تھا وہ، اور وہ علم بہت عالم آدمی بھی تھا. مامون جو تھا بہت ہی یعنی مناظر تھا، قرآن حدیث بہت جانتا تھا، بہت فاضل آدمی تھا وہ. اور بہت سارے علماء کہتے ہیں کہ اگر یہ بادشاہ نہ ہوتا مامون، اگر اس کا ٹائم جو ہے نا فتوحات میں اور ایڈمنسٹریشن کاموں میں لگا، اگر وہ نہیں ہوتا تو دنیا کے بہت بڑے علماء میں سے ہوتا تاریخ کے. تو وہ بڑا چالاک آدمی تھا. تو اس نے کہا کہ میری جو ایک اپوزیشن ہے پورے عالم اسلام میں، وہ اپوزیشن کون سا ہے؟ حضرت علی علیہ السلام کے جو اولاد ہیں، یہ لوگ قیام کرتے ہیں. اگر میں ایسا کام کروں کہ ان کو قیام کرنے کی کوئی ضرورت نہ پڑے. تو انہوں نے کیا کہ امام رضا علیہ السلام کو اپنا ولی عہد بنایا. وہ ولایت عہد، امام رضا علیہ السلام ان سے عمر میں بڑے تھے. امام رضا علیہ السلام مامون سے عمر میں بڑے تھے، چھوٹے نہیں تھے. اور ان کو مجبور کیا گیا کہ آپ کے سامنے دو راستے ہیں، یا آپ قتل ہو جائیں یا آپ قبول کر رہے ہیں کہ آپ میرے ولی عہد ہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب لوگ دیکھیں گے کہ بھائی سب پورے عالم اسلام میں خبر پھیلے گی کہ مامون نے اپنا ولی عہد ایک علوی کو بنایا، اور علویین میں سب سے بڑا جو قابل احترام ہے، علمی شخصیت ہے، مقدس ہے، جو شیعہ بھی نہیں نا ان کو وہ بھی اس بات کا معترف ہے، امام رضا علیہ السلام. تو اس کا پتہ یہ چلا کہ بنی عباس اور بنی علی ایک ہیں بھائی. تو ان کی جانب سے ایک سیاسی چال تھی، اور وہ واقعاً وہ ولایت عہدی جو تھا، کراؤن پرنس بنانا، یہ کوئی اس کی جانب سے کوئی ایماندارانہ نہیں تھا، کیونکہ وہ عمر میں ان سے بڑے تھے. بھائی یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ کا کراؤن پرنس آپ سے 10-15 سال بڑا ہے، ٹھیک ہے نا.
اور پھر امام رضا علیہ السلام نے بھی شروع سے یہی کہہ دیا کہ بھائی میں اس شرط کے ساتھ، اس کو قتل کرنے کی دھمکی کے بعد فرمایا کہ میں اس شرط کے ساتھ قبول کروں گا کہ میرے ہاتھ میں کوئی اختیار نہ ہو، ایڈمنسٹریٹو امور میں میری کوئی رسپانس. مامون نے کہا ٹھیک ہے، مامون نے کہا ٹھیک ہے. اور وہ بھی امام رضا علیہ السلام نے یہ شرط اس لیے لگا دی تاکہ وہاں پہ جو ظلم وغیرہ ہوتا ہے وہ اس کا دبا، اس کی جو بلیم ہے امام رضا علیہ السلام کو نہ پڑے. اور بعد میں مامون نے امام رضا علیہ السلام کو زہر دے کے شہید کر دیا. تو یہ ایک مجبوری کے تحت تھی، امام رضا علیہ السلام کی جانب سے مجبوری کے تحت تھی، کیونکہ حکومت اس وقت کا جو حکومت تھا وہ ان کو قتل کر دیتا اگر یہ نہیں مانتے. اور دوسری جانب سے مامون کی جانب سے وہ ایک سیاسی چال تھی کہ اپنے اپوزیشن کو نرم کر دے. ان کی جو اپوزیشن ہے کون سا خاندان ہے؟ علی علیہ السلام کا خاندان ہے، بنی فاطمہ ہے، بنی علی علیہ السلام. تاکہ ان کے جو عام جو سادات ہیں، عام جو بنی ہاشم کے لوگ ہیں، بنی فاطمہ ہیں، علویین ہیں، وہ دیکھ لیں کہ بھئی اب تو ہماری باری ہے، یہ شخص کتنا اچھا ہے، اس نے اپنے بعد حکومت ہمیں ملے گی، تو وہ ہمارے خلاف جو ہے یہ جو لوگ قیام نہیں کریں گے. تو اس کی جانب سے ایک چال تھی. اوکے بلال نام ہے آپ کا؟ طاہر نام ہے، کیا نام ہے؟ کیا نام تھا؟ بلال ہے. تھوڑا ٹائم جی سر، ایک بات اور، بلال نام ہے، بلال. جی سر، بسم اللہ. ایک اور چیز یہ ہے کہ میرے سمجھنا اس سوال کو تھوڑا سا سمجھ آ رہی ہوگی، فلسفہ ہے تھوڑا سا کہ ٹھیک ہے، وہی بات ہے کہ ہر بندہ جو ہے، ہر انسان اللہ نے بنایا ہے اپنی اس کے لیے حکمرانی کے لیے، کوئی گھر میں حکمرانی کرتا ہے اور امام پھر امیر المومنین تو پھر اب کے امیر، ٹھیک ہے نا. تو اگر اس طرح صلح حسن ہے، وہ بھی آپ کے بلکہ ہاں اس میں تھوڑی سی وہ بھی ہے، مختلف روایات بھی ہیں. ہمارے یہاں پہ یہ ہے کہ ان کا امام حسن کا پلڑا بھاری تھا، ٹھیک ہے نا، اور انہوں نے صلح مانگی تھی. آئی تھنک آپ کے یہاں پہ یہ ہے کہ ان کے لیے مجبوریوں کو صلح کرنا. اس میں ذرا بتا دیں، کلیریفائی کر دیں یہ کیا اجماع کس پہ؟ تو امام حسن علیہ السلام کے زمانے میں یہ ہوا تھا کہ ان کے والد گرامی شہید ہو گئے تھے اچانک طور پہ. بالکل. ہاں. اور یہ سنہ 40 کی بات ہے. اور ان کی شہادت سے پہلے اکثر جو لوگ تھے نا ان کی طاعت سے نکل چکے تھے، امیر المومنین علی علیہ السلام کی طاعت سے. مختلف علاقوں میں بغاوتیں جاری تھیں، اور ان کے جو پاور بیس تھا عراق کے لوگ، ان میں سے بہت بڑی تعداد خارجی بن چکے تھے. جنہوں نے خود بیعت کیا تھا ان کے ساتھ، وہ خارجی بن چکے تھے، وہ تکفیر کرتے تھے علی علیہ السلام کافر ہیں، نستجیب للہ. اور جو لوگ ابھی خارجی نہیں بنے تھے ان کے ساتھ تھے، تو وہ اکثر وہ لوگ تھے، وہ قبائلی نظام تھا، اور قبائل کے جو سردار ہیں ان کا بڑا رول تھا اس زمانے میں. آج بھی رول ہے، اس زمانے میں بڑا رول تھا کہ فلان قبیلے کے اتنے 1000 لوگ ہیں یا 2000 جنگجو ہیں، تو وہ اپنے ان کا جو قبیلے کا جو سردار تھا اس کے اثر رسوخ میں ہوتے تھے. قبیلے کے سردار وہ امیر المومنین علی علیہ السلام سے بڑے ناراض تھے، وہ اس وجہ سے کہ ان کو توقع یہ تھی کہ جو فتوحات ہوتی ہیں، جو جنگیں ہوتی ہیں، ان سے ہمیں زیادہ حصہ ملے. اب ایک شخص سردار ہے قبیلے کا، اب اگر بیت المال سے ان کو مال ملتا ہے تو وہ چاہتے تھے کہ مثلا مجھے 100 گنا ملے، اگر دوسرے کو 1000 ملتا ہے تو مجھے 1 کروڑ ملے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ میں قبیلے کا سردار ہوں. تو امیر المومنین علیہ السلام یہ کام نہیں کرتے تھے، وہ ایک یتیم کو وہی دیتے تھے جو ایک قبیلے کے سردار کو دیتے تھے. تو تقریباً وہ لوگ مایوس ہو چکے تھے، جن لوگوں نے امیر المومنین علیہ السلام سے سنہ 35 کو انہوں نے بیعت کیا تھا، انہوں نے اس لالچ میں بیعت کیا تھا کہ ابھی جو حکومت ہوگی نا، اس میں کچھ ہمیں وزارتیں ملے گی، ہمیں گورنرشپ ملے گا، ہمیں پیسے ملیں گے. لیکن انہوں نے دیکھا کہ یہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے، یہاں پہ بیت المال میں سے ہمیں کچھ نہیں ملتا، اور ہمیں گورنر نہیں بنایا گیا. ہمیں وہاں بیت المال سے جو کچھ آتا ہے وہ یتیم کو وہی ملتا ہے جو ہمیں ملتا ہے، ایک غلام کو وہی ملتا ہے جو ہمیں ملتا ہے. اور دوسری طرف معاویہ تھا، معاویہ ان کو رشوت دیتا تھا، قبیلے کے سرداروں، مختلف قبائل کے سرداروں کو اور جنرلوں کو، لاکھوں کی تعداد میں، لاکھوں کے مبلغ میں، 1 لاکھ درہم، 1 لاکھ دینار، اس کو مختلف افراد کو مختلف پیسے دیتا تھا کہ میرے ساتھ مل جاؤ. تو بہت سارے یہ قبیلے کے جو سردار تھے، انہوں نے اپنی وفاداری چینج کیا تھا، شفٹ کیا تھا معاویہ کے حق میں. تو جن حالات میں امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہوئی تھی، وہ بہت کوشش کر رہے تھے کہ معاویہ کے خلاف لشکر جمع کیا جائے شام کی طرف، لیکن لشکر نہیں بن رہا تھا، لوگ حرکت نہیں کر رہے تھے. اور نہج البلاغہ میں ان کے خطبے بڑے موجود ہیں، وہ شکایت کر رہے ہیں اپنے اصحاب سے، اپنے فالوور سے، اپنے رعایا سے، کہ دیکھو معاویہ باطل پر ہے، لیکن اس کے لوگ جو ہیں اس کی باطل پہ اس کے ساتھ دیتے ہیں، اور ہم حق پر ہیں، تم میرے ساتھ نہیں دیتے، اور میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ تم
جہاد کے لیے نکل جاؤ تو تم اپنی جگہ سے حرکت نہیں کرتے. تو ان حالات میں امام امیر المومنین علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. اب امام حسن مجتبی علیہ السلام کے پاس ایک لشکر ہے جو ہر لحاظ سے ٹوٹ رہا ہے، اور ان کی حکومت کے مختلف حصوں میں بغاوتیں جاری ہیں، اور قبائل کے سردار ان کے خلاف ہیں، اور فوج کے جنرل جو ہیں اس میں سے اکثر معاویہ سے مل چکے ہیں، اور معاویہ کو یہ خط لکھ رہے ہیں کہ ہمیں اتنا پیسہ چاہیے، ہمیں دے دو، ہم امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے آپ کے تسلیم کر دیں گے، آپ کے حوالے کر دیں گے. اور ان کا اپنا فوج کا جو کمانڈر تھا عبید اللہ ابن عباس، ان کا چچا زاد بھائی، وہ معاویہ سے پیسے لے کر معاویہ سے مل گیا. ان حالات میں امام حسن علیہ السلام کو مدائن میں چاقو سے مارا گیا. یہی مختار ثقفی، اس کے چچا وہاں پہ گورنر تھے. اس نے مختار نے خود اپنے چچا سے کہہ دیا یہ بہترین موقع ہے، ہم امام حسن علیہ السلام کو گرفتار کر کے معاویہ کے سپرد کرتے ہیں. پاکستانیوں کو، جی ہاں، وہ مختار نے اچھے کام بڑے کیے ہیں. اس نے بعد میں سنہ 64 میں اس نے امام حسین علیہ السلام کے قاتلین کو قتل کیا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کے سارے کام اچھے ہیں. اس کے کچھ کام اچھے ہیں. نبوت کا اعلان کر لیا تھا. یہ مخالفین ادعا کرتے ہیں، ہمارے روایات میں نہیں. ہمارے روایات میں یہ کہ وہ کسانی مذہب کا رکھتا تھا، وہ کسانی تھا، وہ شیعہ نہیں تھا. بہرحال وہ شیعہ نہیں تھا، وہ محمد حنفیہ کو اپنا امام مانتا تھا. اور اچھا ٹھیک ہے، تو اس کے مذمت میں بہت سارے لوگ نہیں جانتے. مختار کی مذمت میں احادیث بہت ہیں، اس کی تعریف میں احادیث بہت کم ہے. اوکے، تو اگر ہم جی بالکل شیعوں کو نہیں معلوم، ہم پہلے کہہ چکے ہیں، لیکن بیچارے وہ شیعہ، اس کے پیچھے ایک سیاسی وجہ ہے مختار کو آگے بڑھانے شیعوں کے، کیونکہ انقلاب ایران کے بعد کیونکہ شیعہ مذہب میں انقلاب کی گنجائش نہیں ہے، اور مختار نے انقلاب کیا تھا، تو اس لیے مختار کو ایک ہیرو کے طور پہ پیش کیا جاتا ہے شیعوں کے درمیان. وہ ولایت فقیہ اور ایرانی حکومت کے مفاد میں ہے، کیونکہ اہل بیت علیہم السلام میں سے کسی نے انقلاب نہیں کیا، بس سب نے انقلاب کو مذمت کیا. تو اس لیے وہ کہتے ہیں کہ مختار بڑا نیک آدمی ہے، اچھا آدمی ہے، حالانکہ احادیث میں وہ نہیں ملتا ہمیں. بدعت کیا کہتے ہیں اس کو، اقتدار جو ایرانی حکومت ہے انقلاب بالکل بدعت ہے، بالکل. تو عرض یہ ہے کہ امام حسن علیہ السلام ان حالات میں ان کے ساتھ کوئی نہیں تھا، اور وہ یعنی ان کے پاس وہ پاور نہیں تھا کہ وہ معاویہ کے ساتھ لڑیں. معاویہ سے اگر جنگ ہو جاتا تو عراق والوں کے شکست یقینی تھا، اور قتل عام بھی یقینی تھا. سمجھ رہے ہیں نا، قتل عام بھی یقینی ہے. تو یہ اس حالت میں اگر وہ ریزسٹ کرتے ہیں، جنگ کرتے ہیں معاویہ کے خلاف، تو کیا ہوتا ہے، اس کا نتیجہ کیا ہے؟ نتیجہ یہ ہے کہ سب وہ خود بھی شہید ہو جاتے ہیں، اس کے اہل خانہ اہل بیت سب شہید ہو جاتے ہیں، اس کے سب بھائی، اس کے سب بھتیجے، اس کے سب فرزند یہ شہید ہو جاتے ہیں، اور ان کو اسیر بنا کر شہروں میں پھیرایا جاتا. اور پھر ان کے جو چاہنے والے لوگ ہیں، جو مخلص لوگ ہیں، کیونکہ معاویہ ان سب کو جانتا ہے، معاویہ کو بخوبی پتہ ہے کہ کون لوگ ہیں جو مخلص شیعہ ہیں اہل بیت علیہ السلام کے، ان کو چن کر کے قتل کیا جاتا، اور نہ صرف قتل کیا جاتا، ان سب کو قتل عام کیا جاتا. تو ان حالات میں امام حسن مجتبی علیہ السلام نے جو معاویہ کے ساتھ صلح کیا کہ ہم نہیں لڑیں گے، شرائط ہماری یہ ہیں. معاویہ نے کہا جو بھی شرط ہمیں منظور ہے. شرائط انہوں نے جو رکھے ہیں کہ آپ صفین میں جو جنگیں ہوئی ہیں اس کا انتقام کسی سے نہیں لیں گے، آپ کو اپنے بعد کسی کا آپ کو جانشین بنانے کا حق نہیں ہے، آپ امیر المومنین علی علیہ السلام کو گالی دینے کا سلسلہ بند کریں گے، جو بیت المال سے جو خراج آتے ہیں وہ فلان حصے کا وہ ہمیں ہمارے حوالے کیا جائے، اور اس طرح کے دوسرے شرائط رکھے تھے. وہ سب معاویہ نے منظور کیے، اعلان کو ان کو پتہ تھا کہ معاویہ. جی سوال کیا نکل رہا بتائیں. آپ کا ماشاءاللہ، آپ سے بات اتنے ماشاءاللہ علمی شخصیت ہے، اور میں شیعوں میں آپ کو معتبر سمجھتا ہوں، اور کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں ہوتا اب یہ کتنی صحیح بات کر رہے ہیں، چونکہ پاکستان میں ڈر کے بات کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کتنی صحیح بات کر رہا ہے، کتنی صحیح بات نہیں کر رہا. آپ نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ کیا کہتے ہیں اس کو، بات نہیں کر ذہن سے، آپ بات کنٹینیو کر. سوری. اچھا تھینک یو. تو ان حالات میں ان کے پاس کوئی چارہ نہیں تھا، اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ معاویہ لیجیٹمیٹ لیڈر ہے. جب ایک اچھا لیڈر وہ ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے قوم کی اور اپنے فالوورز پہ مصیبت نازل نہیں کرا لیتا کہ ان کا قتل عام کرا دے.
قتل عام کرا دیں. اگر اس کا فائدہ ہے تو ٹھیک ہے بھائی. اگر یہ ہے کہ ہم قربانی دے دیں, کوئی ہم گول اچیو کریں گے, اس کا فائدہ ہوگا تو الگ بات ہے, لیکن ہم قربانی بھی دے دیں اور سب فنا ہو جائیں, اس کا کوئی فائدہ نہ ہو, تو یہ آپشن ان کے, یہ آپشن احمقانہ آپشن ہے, یہ کوئی عاقلانہ آپشن نہیں. عاقلانہ آپشن یہ ہے کہ آپ کوشش کریں کہ آپ سروائیو کریں. جب آپ کی ڈیفیٹ اور آپ کی انائلیشن, آپ کا قتل عام اور آپ کی نابودی یقینی ہے جنگ کی صورت میں, لیکن آپ اگر جنگ نہ کریں, آپ سروائیو کریں گے, تو یہ آپ کے لیے بہتر چوائس ہے. تو یہ واضح بات ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں کہ سامنے والے کو آپ لیجیٹمیٹ مان رہے ہیں. نہیں, لیجیٹمیٹ نہیں مان رہے. جب لوگ ساتھ نہیں دے رہے, لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, اللہ تعالیٰ آپ پہ وہ چیز آپ سے نہیں مانگتا جو آپ کی طاقت میں نہیں ہے. اگر ابھی دیکھیں, ابھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت میں, جب وہ مکے میں تھے, اس کی طاقت میں, ان کی پاور میں یہ نہیں ہے کہ سب مکے والوں کو عسکری طور پہ شکست دے دیں اور مکے میں جتنے بت ہیں ان کو توڑ دیں. تو اللہ نے ان پہ وہ واجب نہیں کیا تھا. امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام وہ کام انہوں نے وہ کیا جس کی وجہ سے تشیع بچ گئی, ایمان بچ گیا, اسلام اہل بیت علیہ السلام کا قتل عام نہیں ہوا. تو اس میں انہوں نے احسان کیا ہے, اور اس میں معاویہ کی کوئی لیجیٹمیسی نہیں ہے. اگر ایک دیکھیں, اگر آپ فرض کریں, اگر آپ ایک غیر اسلامی حکومت میں رہتے ہیں, آپ فرض کریں ابھی انڈیا میں رہتے ہیں, پاکستان کی بھی حکومت اتنی کوئی اسلامی تو تھوڑی ہے, اب انڈیا میں رہتے ہیں, آپ انڈیا کی حکومت کے خلاف نہیں لڑ سکتے, ٹھیک ہے نا. اگر آپ ہندوستان میں رہتے ہیں, فرض کریں دہلی میں رہتے ہیں یا آپ کشمیر میں رہتے ہیں, یا کہ آپ ہندوستانی حکومت کے خلاف نہیں لڑ سکتے. آپ سے ہندوستانی حکومت آپ سے ٹیکس لیتی ہے, آپ کو ان کے قوانین کا التزام کرنا پڑتا ہے, وہ اطاعت کرنا پڑتا ہے, ٹھیک ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے, ہاں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ جو ہیں ان کو شرعی مانتے ہیں. آپ کے پاس یہ طاقت نہیں ہے. میں اگر ہندوستان میں رہتا ہوں نا, مجھے پتا ہے کہ مودی ایک مشرک آدمی ہے, ان کی حکومت جو ہے وہ اسلام کا اسلام سے کوئی ان کو ہمدردی نہیں ہے, مجھ سے ٹیکس بھی زبردستی لیتے ہیں, ٹھیک ہے نا. مجھے ان کے قوانین کا بھی احترام کرنا پڑتا ہے, میں ان کے قانون کو نہیں توڑ سکتا, قانون توڑ تو مجھے جیل جانا پڑے گا. یہ جو میں وہاں پہ مجبوری کے ساتھ, میں ہندوستان میں اگر رہتا ہوں نا, ہندوستانی حکومت کو مجبوری کے تحت مجھے اس کی اطاعت کرنی پڑتی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ حق ہو گیا ہے, مودی صاحب کی حکومت یا انڈین جو گورنمنٹ ہے وہ شرعی ہو گئی ہے. اگر میری مجبوری ہے, میری کمزوری ہے کہ میں اس کو چینج نہیں کر سکتا, وہ ان کے باطل کو حق نہیں بناتا. یہ صرف یہ ہے کہ میں اکیلا آدمی ہوں, لوگ میرے ساتھ نہیں دے رہے, میں اس حکومت کے خلاف جہاد نہیں کر سکتا, اس کو چینج نہیں کر سکتا. تو بات یہ ہے, امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام نے, اگر ان کو یہ پتہ چل گیا کہ ان کی سروائیول, ان کی شیعوں کی سروائیول, اہل بیت علیہ السلام کی سروائیول اس میں ہے کہ یہاں پہ جنگ نہ ہو, تو اس سے معاویہ کا حق ہونا ثابت نہیں ہوتا. وہ انہوں نے اپنی امامت سے ہاتھ اٹھایا. اوکے, تھینک یو میرے بھائی, اللہ آپ کو عزت دے. بلال بھائی جی سر, بسم اللہ. اگر جی میں جنرلی بہت سوری ہوں, آپ کو لگ رہا ہوگا چپک گیا ہے, ٹھیک ہے, آپ کے وہ چیٹ والے بھی تنگ ہو رہے ہیں, ٹھیک ہے. وہ آپ نے نا بات بڑی اچھی کی, وہ جو سب و شتہ محترم ممبروں پہ, یہ بڑا ٹیکنیکل سوال تھا. ہم نے یہ سنا ہے, ٹھیک ہے, جب بھی ہم شیعوں سے بات کرتے ہیں, کہتے ہیں کہ ابو بکر, پہلی بات تو یہ ہے کہ عمر نام ثابت نہیں ہے, عثمان ایک اور صحابی پہ ہے, ابو بکر کنیت ہے, لیکن یہ نام جو ہے نا ویسے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا. اس زمانے میں رواج تھا, لوگ رکھ لیتے تھے نام, یزید بھی رکھ لیتے تھے, معاویہ بھی رکھ لیتے تھے, ایٹرا. لیکن آن دا ادر ہینڈ ہم یہ نظر آتا ہے کہ علی نام رکھنے پہ بندی بنو امیہ کی طرف سے, وہ گالیاں بھی دیتے تھے. تو یہ ایک کلچر میں دو نہیں آتی. ان کو علی علیہ السلام سے دشمنی تھی نا, وہ گالی دیتے تھے ممبر وغیرہ سے, ٹھیک ہے نا, وہ گالی دیتے تھے. دیکھیں ہر جگہ وہ تو ایک حکومتی پالیسی تھی, وہ امیر اور علی علیہ السلام کا نام جو ہے نا, یہ عام نام نہیں تھا اس زمانے میں, یہ پہلی فرد ہیں. دیکھیں بعض نام ہیں جو پہلے ہیں, اس سے پہلے کسی کا, محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا. علی علیہ السلام یہ پہلے جی امام حسن حسین کا بھی ایسا ہی, جی امام علی علیہ السلام, امام حسن, امام حسین علیہ السلام, یہ ان سے پہلے کسی کا نام نہیں تھا, یہ پہلی دفعہ رکھا گیا ہے. فاطمہ سلام اللہ علیہ کا نام پہلے بھی تھا, لیکن یہ چار بزرگوار ہستیاں, ان کا نام پہلے کسی کے پاس نہیں تھا, ٹھیک ہے نا. لیکن اس لیے اگر اس یونیک نام اس زمانے, ہمارے زمانے میں اب یونیک نہیں ہے, اتنے لوگ حسن ہیں, حسین ہیں, علی ہیں, ہمارے زمانے میں تو عام ہے. اس زمانے میں یہ یونیک تھا, اس لیے اگر اس پہ اس نام سے دشمنی ہو, تو اس یہ انڈرسٹینڈیبل ہے.
سمجھ میں آ جاتی ہے. لیکن اس کے ٹھیک ہے، مقابلے میں ٹھیک ہے. عثمان ہے، عمر ہے، یہ نام تو عام تھے. عرب میں صحابہ میں بہت سارے لوگ کافر مسلمان اس نام کو بہت رکھتے تھے. ابو بکر کا جو کنیا ہے یہ تو بہت عام تھے، بہت سارے لوگوں کا یہ کنیا تھا. تو اس لیے اگر ایک نام یونیک ہے اور بنی امیہ اس سے دشمنی کرتے ہیں وہ سمجھ میں آنے والی بات ہے. لیکن ایک عام جو یونیک نہیں ہے، عام ایک سب لوگ رکھتے ہیں، تو شیعہ اگر اس کے خلاف اس زمانے میں حساس نہیں تھے. اب دیکھیں یہ اس میں کوئی شرعی تو منع تو نہیں ہے کہ آپ اپنے بیٹے کا نام عمر نہیں رکھ سکتے. لفظ کا عین میم را یا عثمان یہ لفظ برے تو نہیں ہے نا. یہ دیکھیں الفاظ جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ الفاظ کے جو کونیٹیشن سمجھتے ہیں انگلش میں لفظ ہے کونیٹیشن، یہ بولتے جو امپلائی کرتا ہے، جو اس کا میننگ نہیں ہے لیکن اس کے ساتھ معنی جو جڑ جاتا ہے. ہاں معنی جڑ جاتا ہے. یہ وقت کے ساتھ چینج ہوتا رہتا ہے. مثلا فرض کریں میں آپ کو خدمت میں عرض کروں اردو زبان میں لفظ پاخانہ، یہ پاخانہ کے جو لفظی معنی ہیں یہ قبیح معنی نہیں ہے، گندی چیز کا نام نہیں ہے. پا بولتے ہیں پیر کو، خانہ بولتے ہیں گھر کو. ٹھیک ہے نا. یہ پرانے زمانے میں یہ نہایت ہی محترم، مثلا آپ کنایے کے ساتھ کچھ کہنا چاہتے ہیں نا کہتے ہیں پاخانہ. لیکن ابھی جو ہے پاخانہ کہتے ہیں وہ سب کہتے ہیں وہ گندی چیز ہے. حالانکہ اس کا مطلب یہ وقت کے ساتھ الفاظ کے معنی چینج ہو جاتے ہیں. یا مثلا لونڈی ہے، لفظ لونڈی، لونڈی، ٹھیک ہے نا. یہ پرانے اردو میں یہ مثلا آپ جیسے کہتے ہیں خاتون، میڈم کہتے ہیں نا ابھی اس زمانے میں یہ اس طرح کا لفظ ہوتا تھا. پرانے 200 سال پہلے چلے جائیں نا غالب وغیرہ کے زمانے میں لونڈی جو ہے نا وہ لونڈی نے یہ کیا، لونڈی نے وہ کیا. لونڈی کو میں نے دیکھا تو یہ لونڈی جو ہے نا ابھی جیسے کہتے بیگم یا خاتون اس طرح کا لفظ ہوتا تھا پرانے زمانے میں. لیکن ابھی جو ہے لونڈی کہتے ہیں، وہ لونڈی سے مراد یہ ہے کہ بہت ہی جو ہے جس کے احترام نہیں کرتے نا. اب مجھے نہیں معلوم ہندوستان میں کس طرح ہے، لیکن پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے لونڈی کو دیکھا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ اس کا احترام نہیں کر رہے، یعنی بہت ہی اس کو آپ جو ہے رسپیکٹیبل نہیں سمجھتے. تو یہ الفاظ کے معنی وقت کے ساتھ تبدیل ہوتے رہتے ہیں. آخری بات کریں گا جی سر. بالکل ٹھیک ہے، آپ سے آخری بات کروں گا، پھر میں آپ کو اجازت دوں گا اور آپ کے کالرز کو بھی اجازت دوں گا. ٹھیک ہے جی. آپ نا کہتے ہیں کہ اکثر جو ہے نا کلمہ پڑھاتے ہیں اپنے شیعوں کو نا. میں تو علی علیہ السلام کا تو میں بھی شیعہ ہوں. ٹھیک ہے نا. اگر علی السلام میں کھڑا ہونا شیعہ ہے تو امام مہدی میرے وقت میں کوئی امام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. میری معذوری ہے. لیکن اگر ہوتے ٹھیک ہے نا میں ان کے ساتھ ہوتا، بالکل ہوتا. ٹھیک ہے نا. میرا خوش گمانی ہے یہ میرا ایمان ہے یہ. اور آپ ابھی خود کہہ رہے تھے یہ بڑی متواتر سے بھی ایسا اکثر ہوا ہے کہ جس طرح حضرت علیہ السلام ٹھیک ہے نا آپ لوگ علیہ السلام کہتے بڑی وہ اس فوج سے یہاں پہ آ گئے نا. اس طرح کوفی کافی ایسے تھے جو حضرت ابو بکر عمر کی تعظیم کرتے تھے. ٹھیک ہے. تو میں نے ایک چیز پوچھنی تھی بس آخری، یہ جو آپ کلمہ پڑھاتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں کلمہ پڑھانا بدعت نہیں ہو گئی؟ نہیں ہمارے حدیث میں بہت ہے، ہمارے حدیث میں بہت ہے کہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے شیعہ حضرت خضر علیہ السلام آئے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم امیر المومنین السلام کے پاس 12 اماموں کی کلمہ انہوں نے پڑھی ہے. یہ بہت زیادہ ہے. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی ہے تو انہوں نے 12 اماموں کی کلمہ پڑھی ہے. اوکے یہ بدعت نہیں، ہم اپنے سے نہیں بناتے بھائی. اوکے تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. بہت خوبصورت رہے آپ. ٹھیک ہے نا. اللہ آپ کو عزت دے. آپ ہم سے زیادہ خوبصورت یقین جانیں. 4 گھنٹے سے صرف آپ ایک سوٹ نوٹ کر رہا تھا. میں کیا ماشاءاللہ خوبصورت ٹائی اور لیبل پن اور تھینک یو سر. اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی. اللہ آپ کو عزت دے. بہت مہربانی آپ کی. شکریہ آپ سب کا. آپ سب دیکھنے والوں کا بڑا بڑا شکریہ بھائی. کتنا ٹائم ہو گیا؟ وہی 6 گھنٹے ہو گئے اور 6 گھنٹے ہوئے ہیں.